ایک امام تھے، ان کو پتہ چلا حبیب اجمی کے بارے میں کہ بھئی وہ ایک درویش ہے، تو وہ زیارت کے لیے آئے۔ اب یہ امام صاحب جو تھے یہ شریعت کے کچھ زیادہ پابند تھے، تو یہ جب گئے اور حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھی تو دوران نماز حبیب اجمی نے جو تلاوت کی نا قرآن کی، تو ان کو جو ہے تلفظ ان کا صحیح نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے یار یہ تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ تو ان کو دوسرے دن خواب میں اشارہ ہوا کہ ہم نے تمہاری نماز تمہارے منہ پہ دے ماری، تم نے ہمارے دوست کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا جی وہ قرآن غلط پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی میرا قرآن غلط پڑھ رہا تھا، تیرا تو نہیں پڑھ رہا، مجھے اس کا غلط پڑھنا منظور ہے، تیرا صحیح منظور نہیں، تو اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہی مولوی آپ کو لیکچر دیں گے یوں پڑھ دیا تو خبر میں عذاب ہوگا، اس لفظ کو یوں حلق سے نہیں نکالا، اسی چکر میں ڈالتے رہو دنیا کو، حلق سے نکالو۔ سامعین، یونس گھور کا یہ دعویٰ کہ کوئی بندہ اگر تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتا نماز میں یا نماز کے باہر تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر تم مولویوں کے پاس جاؤ گے، مولوی تمہیں کہیں گے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھو، تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا، اس کے بعد آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ ہوگی۔ یہ مولویوں کے کوئی ڈرامے ہیں، اللہ یعذ باللہ۔ اللہ کی پناہ ایسے گندے فتنوں سے، اللہ کی پناہ ایسے بیہودہ باتیں کرنے والے لوگوں سے، اللہ کی پناہ ایسے فتنوں سے جو لوگوں کا ایمان، جو لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان نکال کر اور دلوں کو کھوکھلا کر کے ان کو جہنم کی طرف بلانے والے فتنوں سے اللہ کی پناہ۔ عزیز سامعین، سب سے پہلے میرے پاس یہ سامنے قرآن پاک پڑھا ہے، سورہ مزمل 29واں پارہ، سورہ مزمل، اس کی آیت نمبر 4۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو صاف خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہاں پر اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور قرآن مجید کی حرکات و سکنات اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا ہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، حرکات و سکنات اور وقوف کا دھیان نہیں دیتا، فرمایا وہ گنہگار کہلائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، تم اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن پاک کو زینت دو۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، آیا خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک پڑھو، کیونکہ خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا قرآن کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ آپ کہنا قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن پاک کہہ رہا ہے قرآن پاک کو صحیح صحیح ترتیل کے ساتھ صاف ستھرا کر کے پڑھو۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن پاک کو زینت دو۔ آواز اس وقت اچھی ہوگی جس وقت آپ کے اندر تجوید ہوگی۔ قرآن مجید کو اس وقت خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے جب اس پڑھنے والے کے اندر تجوید کا علم ہو، وہ تجوید جانتا ہو، وہ قرآن پاک کے حرکات و سکنات جانتا ہو، وہ قرآن پاک کے کلمات جانتا ہو، وہ قرآن پاک کے وقوف جانتا ہو، قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی جانتا ہو۔ پھر جاننے کے بعد اس کو تجوید پر مہارت حاصل ہوگی، مہارت حاصل ہونے کے بعد پھر وہ اپنی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو زینت دے گا۔ ایک اور مقام پر میرے آقا نے فرمایا اقرأ القرآن بالحون العربی واصواتها، فرمایا قرآن پاک عربی لحن میں پڑھو۔ یہاں پر محققین علماء نے تصریح فرمایا بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھنے والا ثواب کا مستحق نہیں۔ جو بندہ قرآن مجید کو، قرآن حکیم کو، قرآن مکنون کو بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ثواب کا مستحق نہیں، ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور علامہ جزری علیہ رحمہ فرماتے والاخذ بالتجوید لازم من لم یجود القرآن عاصم لأنه به الإله انزل وهكذا منه الینا وصل، فرمایا تجوید کا حاصل کرنا لازم ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔
فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا. قرآن مجید اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ بھی تجوید کے ساتھ، اور ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم تک پہنچا. اور یہاں پر حضرت انس بن مالک کا قول ہے، فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے، یعنی غلط پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں، حروف کی صحیح ادائیگی نہیں کرتے. نمبر 2، وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تیسرا، وہ لوگ جو قرآن پاک کے معنی اور تفسیر کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، ان پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے. اب یونس گہر کا کہنا قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ جو پہلی قسم ہے نا، وہ لوگ جو قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے، غلط پڑھتے ہیں، ان پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے. اب یونس گہر اس پر قرآن پاک لعنت کر رہا ہے. اب جو اس کے ماننے والے ہیں، حمایتی ہیں، جو اس کی بات سن کر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، بغیر محنت کیے پڑھتے ہیں، بغیر تجوید کے محنت کیے پڑھتے ہیں، ان پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے. اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مبارکہ ہے. وہ کسی شخص کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے تو اس شخص نے یہ آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء. یہاں پر للفقراء را کے بعد جو مد ہے اس نے مد کو چھوڑ دیا، بغیر مد کے اس نے یہ کلمہ پڑھا. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے ٹوکا. آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن پاک اس طرح نہیں سنا. فرمایا پھر آپ نے کس طرح سنا؟ پھر آپ نے للفقراء را کے بعد آپ نے مد پڑھی، انما الصدقات للفقراء، آپ نے را کے بعد مد پڑھی. تو معزز سامعین، یہاں پر آپ دیکھو اس شخص نے حروف کی غلطی نہیں کی، اس بندے نے کلمات کی غلطی نہیں کی، بلکہ ایک مد کی غلطی کی. اس مد کی غلطی کرنے پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو ٹوک دیا. فرمایا قرآن پاک میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے اس طرح نہیں سنا. پھر آپ نے پڑھ کے معزز سامعین و ناظرین، میرے پاس اور بھی دلائل بہت ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس اتنے دلائل پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں. اور وہ فتنہ میں اس کو چیلنج کر چکا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں. اگر وہ ان معاملات کے اندر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ فقیر حاضر ہے، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں، مالک عمل کی توفیق عطا